السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین امتی بنائے، آپ کو متقین کا امام بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب کرے۔ اللہ کرے کہ آپ لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے امن اور آسانی دے آپ کے آس پاس کے لوگوں کو اور ساری دنیا کے لوگوں کو۔ آمین آمین آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آمین۔ پیارے بچوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کہانی آگے چلتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس بہت مختلف طرح کے لوگ تھے۔ کوئی پکے مسلمان تھے، کوئی کمزور مسلمان تھے، کوئی منافق تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا اور ان کو سہولتیں دی۔ لیکن کبھی ایسے بھی وقت آئے کہ کچھ قبیلوں نے ایسے جرم کیے کہ ان جرموں کے اوپر ان کو سزا دینی بہت ضروری تھی، ورنہ جرم بڑھ جاتے۔ جس طرح آپ کے اپنے ملکوں میں ہوتا ہے، ایک لیگل سسٹم ہوتا ہے کہ سارے لوگ اس لیگل سسٹم کے انڈر ہوتے ہیں اور ان کو قوانین کی پابندی کرنی ہوتی ہے اور ان کو دھوکہ نہیں دینا ہوتا۔ بالکل اسی طرح مدینہ کے بیچ میں یہودیوں کے 3 قبیلے رہتے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ یہ سب کے سب قبیلے مسلمانوں کے ساتھ معاہدے میں بندھے ہوئے تھے کہ یہ مسلمانوں کی حکومت کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اور نہ ہی دھوکہ دیں گے۔ لیکن بنو نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک سازش کی اور ان کے قتل کا منصوبہ بنایا، اور ان سے کہا کہ ہم آپ کو بلانا چاہتے ہیں تاکہ آپ آئیں اور قرآن اور اسلام کے بارے میں ہم سے بات کریں، اور اگر ہمارے دل تسلی پا جائیں تو ہم اسلام کو قبول کر لیں گے۔ لیکن ان سب کا یہ ایک پلان تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بر وقت یہ بات پتہ چل گئی۔ اور ایسا ہی ایک واقعہ اور ہوا کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور ان سے کہا کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور انتظار کے لیے ایک جگہ پہ ٹھہرایا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی تو ایک دم ان پر شیطان آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ کون اوپر سے ایک چکی پھینکتا ہے، جو اناج پیسنے کے لیے پتھر کی چکی ہوا کرتی تھی نا اس وقت، وہ بہت بھاری پتھر ہوتا تھا، کہ وہ پھینک دیں اور اس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ لیکن جبرائیل علیہ السلام نے عین وقت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹے اور صحابہ کے پاس پہنچے اور ان کو بتایا۔ اب اس بات پر ان کو اس سے بہت بڑی سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا اور ان کو مدینہ سے نکلنے کا کہہ دیا۔ اس وقت جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس نے بنو نذیر کو ایک پیغام بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل نہ سننا اور ڈٹے رہو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اور اگر کوئی لڑائی ہوئی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اس بات نے بنو نذیر کو بہت زیادہ متکبر بنا دیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ نے جو کرنا ہے کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر کہا اللہ اکبر، اور سب مسلمانوں کو جمع کیا اور جا کے بنو نذیر کا محاصرہ کر لیا۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کے اوپر تیر اور پتھر برسانے شروع کر دیے، اور مسلمانوں کو درختوں کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تیر کہاں سے آ رہے ہیں اور ان کے اوپر حملہ کہاں سے ہو رہا ہے، لہٰذا انہوں نے وہ درخت کاٹے۔ حالانکہ جنگ میں مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے کہ درخت نہ کاٹے، لیکن جب جان کی بات آ جاتی ہے کہ جان بچانی ہے تو پھر اس میں یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ وہ درخت کاٹ دیں۔ اس کے بعد بنو نذیر کے دل میں روب پڑ گیا اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ عبداللہ بن ابی کوئی مدد کرنے کے لیے نہ آیا، اور نہ ہی کوئی اور یہودی قبیلہ ان کی مدد کرنے کے لیے آیا۔ یہ لوگ یہاں سے نکل کر کچھ تو خیبر میں آباد ہو گئے اور کچھ شام کی طرف چلے گئے۔ ان مصیبتوں کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی یاد تھا کہ ابو سفیان نے احد سے واپسی کے اوپر یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ 1 سال کے بعد ایک خاص جگہ پر دوبارہ جنگ کے لیے آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایگزیکٹلی اس جگہ پر پہنچ گئے اور 8 دن تک ابو سفیان کا انتظار کیا۔ اس بات نے ابو سفیان کے اوپر بہت روب ڈال دیا، اور اس نے بہانہ کر کے واپس مکہ کا رخ کیا، اور مسلمان خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئے۔ مسلمانوں کی ہمت بہت بڑھ گئی اور 1 سال تک مکمل امن امان رہا۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع مل گیا کہ وہ آرام سے صحابہ کی تربیت کر سکے اور ان کو دین سکھا سکیں۔ اچھا میرے پیارے بچوں، اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اتنی کہانی سے کیا سبق سیکھا۔ میرے پیارے بچوں، کچھ بھی ہو جائے، آپ کتنے نیک ہوں، کتنے اچھے اخلاق والے ہوں، ایماندار ہوں، لیکن آپ کو پھر بھی اس دنیا میں مختلف طریقے کے لوگوں سے واسطہ پڑے گا۔ اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری زندگی میں ایسے لوگ کیوں آئے۔ بالکل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، جس طرح انہوں نے مختلف لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا بہترین طریقے سے اور اپنے مقصد پر جمے رہے، اور یہ انہوں نے جان لیا تھا کہ مکمل خوشی اور مکمل خوشی والی زندگی صرف اور صرف جنت میں ہے، اور اس دنیا میں ہم امتحان کے لیے آئے ہیں۔ اچھا ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ امیجن کریں کہ آپ کسی بھی کمرہ امتحان میں ہیں، اسکول کے یا کالج کے، ذرا اپنے آپ کو دیکھیں وہاں پر بیٹھے ہوئے۔ جب آپ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ اس چیز سے تنگ نہیں ہوتے کہ میرے دائیں بائیں آگے پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے، اور اگر آپ تھوڑے سے تنگ بھی ہوں تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ٹائم ہے، میں اس میں اپنے امتحان کے اوپر فوکس کروں گی اور سب سے اچھے نمبر لینے کی کوشش کروں گی تاکہ میں پاس ہو جاؤں۔ بالکل میرے پیارے بچوں، اس طرح زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو تنگ کریں گے، لیکن آپ نے اپنے مقصد کے اوپر فوکسڈ رہنا ہے کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر کے اس امتحان میں پاس ہونا ہے، اور پھر میں نے اپنا انعام جنت کی صورت میں لینا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، دعا مانگا کریں، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس الاعلی۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔